چند لمحات کے لیے ہمارے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں محترم حجاز سندھو صاحب. ہم کا ہاتھ ہوتا ہے تو جب اس ہاتھ سے عظیم ہاتھ کوئی نہیں تو ہمیں کسی اور کی سپورٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں تو قائدین کی موجودگی میں جس طرح سے فتنہ قادیانیت پہ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہم سب کا ایمان اور اکٹ ہے. ہم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں لیکن عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. تو میں اپنے قائدین کی موجودگی میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی سرزمین پہ بالکل قادیانیت جیسا ایک اور فتنہ گوھر شاہی وہ وہاں سے نکلا ہے حیدرآباد سے، اور وہ بھی امام مہدی اور نبی ہونے کے دعوے کر رہا ہے، اور ہم اس پر بالکل بھی کام نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم نے فتنہ گوھر شاہی کے اوپر بھی کام کرنا ہے، اور ہم سب نے مل کے جس طرح سے فتنہ قادیانیت کو یونیورسٹیوں میں دبایا ہے، اور قائد محترم نے الحمدللہ ان کی محنت سے آج پاکستان کی 197 یونیورسٹیوں میں تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ہمارے بھائی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. اپنے مدرسوں میں ہمارے علماء اکرام کام کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے ڈومین میں کام کر رہا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ اپنے مسل کی ذہن میں اپنے عقیدے کے بندوں میں بیٹھ کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا بہت آسان بات ہے، لیکن یہی نعرہ یونیورسٹیوں میں جا کے لگانا بہت مشکل بات ہے. وہاں پہ جب ہمارے علماء اکرام جاتے ہیں تو انہیں سننے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے اندر جو انویسٹ ان کے اوپر فحاشی کے لیے کی گئی، ہم اس کا شکار ہوئے. اور ہم آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ 80% گھروں میں تھیٹر بن گئے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے. یہ تھیٹر صرف وہ نہیں ہے جو ہم گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں تھیٹر اور فلاں تھیٹر. گھروں میں جو لڑکیاں ناچ رہی ہیں یہ گھروں میں تھیٹر ہے. یہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی انویسٹ ہے جس نے آپ کو فحاشی پہ لگا دیا. یہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی انویسٹ ہے جو کل کو آپ کو دجال کو منوانے پہ بھی اسی طرح مجبور کرے گی. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم روتے ہیں اور کچھ اس طرح کے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر دجال آ گیا مجھے ڈر ہے وہ کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں تو ہمارے یہ لوگ اسے ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہ ہمیں سہولت دے رہا ہے. وہ کہے گا کہ میں تمہیں پھونک مار کے انگلینڈ بھیج دیتا ہوں تو ہمارے لوگ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی ترقی دیکھو. جس طرح آپ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امریکہ کی طرف دیکھو، ان کی ترقی دیکھو، ان کے کام دیکھو، لیکن جب انسانیت کی بات آتی ہے تو کرونا کے انہوں نے جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کو ٹرکوں میں ڈال کر نالوں میں پھینکا. اور میرے پاکستان کے علماء اکرام نے اعلان کیا کہ ہم کسی بھی میت کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے، ہم جنازے پڑھائیں گے. اگر کرونا ہوتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے. ہمیں جو انسانیت یورپ میں دکھائی جاتی ہے وہ انسانیت میں آپ کو سندھ میں دکھاتا ہوں. جب ہندو بستیوں کو آگ لگتی ہے تو وہاں پہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور تحریک لبیک کے قافلے پہنچ جاتے ہیں، اور جتنی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو اپنی ڈومین میں کام کرتا ہے وہاں پہ جا کے ہندوؤں کو بستیوں کو کیمپ لگا کے دیتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر برما کا کیا حال ہو رہا ہے. اگر آپ ٹویٹر سارے نوجوان یوز کرتے ہیں تو دیکھیں کہ کس طرح سے آرمینیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے مرے ہوئے لوگوں کی تصویریں لگا کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. قائد محترم 8 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ تمہیں برما، کشمیر، فلسطین نظر نہیں آتا. اب جب اپنے گھر میں آگ لگی ہے تو آرمینیا کے لیے اسرائیل، امریکہ، فرانس ایک پیج پہ آگے ہیں، لیکن کیا کشمیر کے لیے سعودیہ اور دبئی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یورپ کی اس نجائز ریاست کو قبول کر لیا. لیکن انشاءاللہ یہ تبدیلی پاکستان سے ہوگی، اور 22 نومبر کو نوجوان یہ اعلان کریں گے. اس کے بعد کشمیر کی بیٹی بھی محفوظ ہوگی، اس کے بعد فلسطین کی بیٹی بھی محفوظ ہوگی.